ہم امید یہ کرتے تھے اور کرتے ہیں کہ اجتماعی طور پر پاکستان میں جو ہماری سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں اس کی مذمت کریں. پھر بعض لوگوں نے یہ کوشش کی کہ جناب یہ واقعہ تو مسجد نبوی سے باہر ہوا ہے، حالانکہ وہ واقعہ مسجد نبوی کے اندر بھی، صحنوں میں بھی، ہر جگہ یہ نعرے بازی اور جس طرح کی حرکت ہوئی. پھر اس کو ایک اور رنگ دینے کی کوشش کی گئی کہ جی وہ تو مسلم لیگ نون کے لوگ تھے. دیکھیے، ہم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ جن لوگوں نے اس تقدس کو پامال کیا ہے وہ فلاں پارٹی کے ہیں تو انہیں چھوڑ دو، یا فلاں پارٹی کے ہیں تو انہوں نے اچھا کیا ہے. ہم نے کہا جنہوں نے بھی اس کا تقدس پامال کیا ہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہے، اس نے اچھا نہیں کیا. پھر یہاں پر کچھ لوگوں نے، لوگوں کے جذبات ہیں، لوگوں کی محبت ہے گنبد خضرا کے ساتھ، لوگوں کی محبت ہے مسجد نبوی کے ساتھ، لوگوں کی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کے ساتھ، یہاں اپلیکیشنز دیں اور کچھ ایف آئی آرز ہوئیں. پاکستان علماء کونسل اور متحدہ علماء بورڈ نے اور ملک کے اکابرین نے فوری طور پر یہ کہا کہ اس قانون کا سیاسی یا ذاتی مخاصمت میں استعمال نہیں ہونا چاہیے. عید کے دن وزیر اعظم محترم جناب میاں شہباز شریف صاحب سے میری ملاقات ہوئی، وہاں ہمارے وزیر قانون موجود تھے. ان کو انہوں نے کہا کہ کسی صورت توہین مذہب یا توہین مقدسات کے قانون کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے. رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کو انشور کیا ہمیں. لیکن اس کے باوجود ملک میں جب عدالتیں موجود ہیں، ملک میں جب ایک نظام موجود ہے، محترمہ شیریں مزاری صاحبہ نے اس قانون کے حوالے سے اور اس کے استعمال کے حوالے سے اقوام متحدہ اور عالمی اداروں کو خط لکھا. وہ قانون جس کا دفاع خود عمران خان صاحب کرتے رہے ہیں اور ہر پاکستانی، ہر مسلمان کرتا ہے، جو توہین مذہب اور توہین ناموس رسالت سے متصل ہے، اس قانون کے اوپر شیریں مزاری صاحبہ کا خط ایک دلیل بنا کر دنیا کو دیا جا رہا ہے کہ اس قانون کا پاکستان میں غلط استعمال ہو رہا ہے. گزشتہ 2 سالوں کے دوران ایک کیس نہیں، اور میں یہاں آپ کو کئی شیریں مزاری صاحبہ کی وزارت کے کیس دکھا سکتا ہوں جو انہوں نے ہمیں بھیجے، اور ہم نے اس کو دیکھا اور ہم نے اس کے اوپر اس قانون کو اگر کوئی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا تو نہیں ہونے دیا. ہم مسلسل عمران خان صاحب سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ آپ ایک محب رسول ہیں، آپ نے اپنے دور حکومت میں آپ کو معلوم ہے کہ اس قانون کے حوالے سے کیا حساسیت ہے اور اس قانون کے خلاف کیا کیا دنیا میں سازشیں ہو رہی ہیں. آپ اس خط کو واپس لینے کا حکم جاری کریں. آپ دلیل نہ بنے اس خط کے اوپر کہ اس قانون کا غلط استعمال ہوتا ہے. اور پھر آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس کے خلاف عدالتوں میں گئے ہیں؟ آپ نے کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے؟ آپ نے ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ گئے ہیں، آپ کو وہاں سے ریلیف ملا ہے، آپ متحدہ علماء بورڈ کے پاس آئے ہیں، اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بطور سربراہ متحدہ علماء بورڈ ہم نے آج ہوم سیکرٹری پنجاب کو اور آئی جی پنجاب کو خط لکھا ہے، اور محترم وزیر داخلہ کو خط لکھ رہے ہیں کہ اس حوالے سے جتنی بھی درخواستیں آئی ہیں، جتنی بھی ایف آئی آر درج ہوئی ہیں، وہ پنجاب میں ہے تو متحدہ علماء بورڈ کو بھیجی جائیں، ایف آئی اے میں ہے تب بھی وہ ہم دیکھتے ہیں، تاکہ کوئی بے گناہ جو ہے وہ اس کے اوپر انگلی نہ اٹھائی جا سکے، اور کوئی گناہگار جو ہے یہ کہ کیا یہ یہاں ٹرائل ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، یہ عدالت کا معاملہ ہے، یہ قانونی معاملہ ہے. کیا اس میں توہین ہوئی ہے، کیا اس میں کس کا کتنا عمل دخل ہے، یہ ہمارے پاس جس طرح ماضی میں ہم نے 200
17 کیسوں کا فیصلہ کیا ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ متحدہ علماء بورڈ کے آپ حوالے کریں اور تاکہ، لیکن اس سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ آخر جب پاکستان میں سارے فورم موجود ہیں تو کیوں اس قانون کے خلاف عالمی سطح پر کمپین شروع کی گئی ہے؟ کیوں اس پر تحریک انصاف کے جو قائدین ہیں وہ نہیں بولتے ہیں؟ میں آج بھی کہہ رہا ہوں، ببانگ دوہل کہتا ہوں کہ ہم عمران خان صاحب کو یا تحریک انصاف کی قیادت کو قطعاً یہ نہیں سمجھتے کہ وہ محب رسول نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتے ہیں، لیکن اس قانون کے حوالے سے جو خیالات شیریں مزاری صاحبہ کے دوران وزیر تھے اور وہ سب کو پتا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اس آڑ میں ان قوتوں کو جو قوتیں اس ملک کے اندر اس قانون کو ختم کرنا چاہتی ہیں یا کمزور کرنا چاہتی ہیں، ان قوتوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو دل میں آتا ہے بولا جاتا ہے. کل بھی کچھ جملے جو ہیں پاکستان کے سلامتی کے اداروں اور افواج پاکستان کے حوالے سے ہم بار بار عرض کر چکے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے آپ اپنی سیاست کیجئے. یہ کیا منافقت ہے کہ اگر آپ کی تائید کی جائے تو بڑے اچھے ہیں ادارے، اور اگر آپ کی تائید نہ کرے تو بڑے برے ہیں. پاکستان ایک آئین اور قانون کے تحت چلتا ہے، پاکستان کا ایک دستور ہے، پاکستان کی ایک پارلیمان ہے. یہ کوئی پاکستان میں بادشاہت تو نہیں ہے یا کوئی محمد شاہ رنگیلے کا دور تو نہیں ہے کہ جی جو وہ کہہ دے، جو اس کی مرضی ہو، جو اس کی منشا ہو، اس کے مطابق نظام چلایا جائے. پاکستان کی فوج، پاکستان کے سلامتی کے ادارے ایک آئین اور قانون کے تحت کام کرتے ہیں، ایک دائرہ کار میں کام کرتے ہیں. پاکستان جو ہے وہ کوئی اس کے اوپر محمد شاہ رنگیلے کا نظام نہیں چلتا ہے. آپ جس کو جو چاہے کہہ دیں. یہ آپ کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ آپ کیا گفتگو کر رہے ہیں، اور میں سب کی بات کر رہا ہوں. جب پاکستان کی فوج نے اور سلامتی کے اداروں نے بار بار اس بات کو کلیئر کیا ہے کہ بھائی ہمیں سیاست سے علیحدہ رکھو، آپ اپنی سیاست کریں، تو بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو بلیم دیں، آپ گالیاں دیں لوگوں کو. ہم نے تو اتنا ہی کہا ہے نا آپ سے کہ آپ مہربانی کریں، شیریں مزاری صاحبہ والا جو خط ہے اس کو واپس لیا جائے. آپ آئیے ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، آپ سے یہ درخواست کی ہے، دوسری یہ کی ہے کہ ملک کے سلامتی کے اداروں کو اور افواج پاکستان کو کے اوپر آپ یہ جو ایک مہم شروع ہے، خواہ وہ سوشل میڈیا پر ہے، خواہ وہ سیاسی قائدین بات کر رہے ہیں، اور پھر ہم کچھ بڑی عجیب بات ہے، نیشنلٹی بھی امریکہ کی رکھتے ہیں، پاسپورٹ بھی امریکہ کا رکھتے ہیں، امریکہ میں بیٹھ کے پاکستان کی سلامتی کے اداروں اور افواج کے خلاف بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں سازش امریکہ کر رہا ہے. تو وہ پھر آپ کے ذریعے کر رہا ہے پاکستانی قوم کو تقسیم کرنے کے لیے. وہ ہمارے یوٹیوبر بھائی جو ہیں جو بغیر سوچے سمجھے صرف ریٹنگ کے چکر میں بولے جا رہے ہیں، انہیں بھی کہیں حد بندی کرنی ہوگی. آزادی اظہار یا آزادی صحافت یہ نہیں ہے کہ آپ کا جو دل چاہے آپ بولتے چلے جائیں، آپ کے جس کے دل چاہے آپ پگڑی اچھال دیں، اور آپ وہ کام کریں جو یہاں 75 سال سے کوششیں کی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ کبھی بھی وہ کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی. پاکستان کی فوج اور پاکستان کی قوم کل بھی متحد تھے. ہم نے دہشت گردی کو شکست دی ہے. یہ جو چند افراد ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ آپ کہیں اٹھ جائے تو ساری قوم اٹھ جائے، آپ کہیں بیٹھ جائے تو ساری قوم بیٹھ جائے. ایک فیئر الیکشن، ایک غیر جانبدارانہ الیکشن، اس کے لیے آپ کو انتخابی اصلاحات کرنی ہے. بہت سارے امور ہیں، آپ آئیے، بیٹھیے، کیجئے، قوم جس کو منتخب کرے وہ آ جائے. اگر ہم اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھنا چاہتے، اگر ہم اپنی غلطیوں سے یہ نہیں سیکھنا چاہتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، تو اس میں تو کسی اور کا قصور نہیں ہے. یہ جو منحرف ممبران ہیں ان کو کوئی ہانک کے تو لے کر نہیں گیا ہے.
یہ اپنی مرضی سے گئے ہیں. ہاں ہمارا موقف پاکستان علماء کونسل کا آج بھی یہ ہے کہ جب آپ نے اپنی پارٹی کے اصول اور دستور کے خلاف جانا ہے تو پھر یہ ریزائن کریں, دوبارہ الیکشن لڑ کے آئے. ہم تو اپنے اس موقف پر قائم ہیں, لیکن گزارش یہ ہے کہ سب سے اہم مسئلہ جس کے لیے آج میں نے آپ سب حضرات کو یہاں دعوت دی ہے وہ ہمارے نزدیک شیریں مزاری صاحبہ کا وہ خط ہے جو پاکستان کے خلاف ایویڈنس ہے. پاکستان میں جو توہین رسالت, توہین مذہب کے حوالے سے قوانین ہیں اس کے خلاف ایک گواہی بننے جا رہا ہے, اور وہ ان قوتوں کو مضبوط کرے گا جو پاکستان کو فیٹف میں اور باقی جگہ پر پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں. تو عمران خان صاحب سے ہماری گزارش ہے, آپ اس حساسیت کو جانتے ہیں, آپ کو اس حساسیت کا علم ہے, آپ اس کو اس کا ادراک ہے, خدا کے لیے اس خط کو واپس لے. اور اگر آپ یہ خط واپس نہیں لیتے تو پھر ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ کون سی وجہ ہے کہ آپ نے اتنی جلد بازی میں, جبکہ آپ کو ریلیف ملا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے, آپ نے اتنی جلد بازی میں دنیا کو یہ خط لکھے ہیں. آپ نے یہ خط پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل کو کیوں نہیں لکھا؟ آپ نے متحدہ علماء بورڈ کو کیوں نہیں لکھا؟ آپ نے, اگر آپ نے باہر ہی جانا تھا تو آپ نے OIC کو کیوں نہیں لکھا؟ لیکن ایک طرف آپ کہتے ہیں ہم بیرونی مداخلت کے خلاف ہیں, بالکل بیرونی مداخلت نہیں ہونی چاہیے, کسی کو حق نہیں ہے کہ پاکستان کی داخلہ خارجہ پالیسی کو طے کرے, اور دوسری طرف آپ خود دعوت دے رہے ہیں یہ خط لکھ کے اس حساس قانون کے حوالے سے جس کی ایک قوم محافظ ہے. یاد رکھیں یہ قوم, اس قوم کا ایک ایک فرد توہین ناموس رسالت اور توہین مذہب کے قانون کا محافظ ہے. اور آخری بات کہ مثالیں بہت دی جا سکتی ہیں. میر جعفر اور میر صادق وہ ہوتے ہیں جو قوموں میں تقسیم پیدا کرتے ہیں. میر جعفر اور میر صادق وہ ہوتے ہیں جو قوم اور فوج میں تقسیم پیدا کرتے ہیں. میر جعفر اور میر صادق وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے انعاموں کی خاطر جو ہے قوموں میں تقسیم پیدا کر دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے اوپر الفاظ بازی کی جائے, ابھی رات میں نے ایک دیکھا, مجھے نہیں معلوم لیکن چل رہا ہے سوشل میڈیا پر, کہ ایک بچے نے دوسرے بچے کو صرف اس بنیاد پہ کہ اس نے اس کے لیڈر کو کہا کہ وہ گھڑی چور ہے, اس کو قتل کر دیا ہے. ہم کس طرف اس معاشرے کو لے کے جانا چاہتے ہیں؟ یہاں پاکستان میں مذہبی سیاسی جماعتیں روز اول سے موجود ہیں. خدا کا واسطہ اس ٹیمپریچر کو نیچے لائیے. انتخابات جو ہیں جب ہوتے ہیں قوم فیصلہ دے دے گی, جس کو قوم فیصلہ دے وہ آ جائے. اور آخری بات میں اپنے حوالے سے پھر کہنا چاہتا ہوں, گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ہماری ایک جماعت کے سوشل میڈیا نے جس طرح بدتمیزی اور بےہودگی کی انتہا کی ہے, میں پھر کہنا چاہتا ہوں اپنے لیڈر سے پوچھ لیں ایک بار کہ انہوں نے مجھے کچھ دیا ہے یا میں نے اپنے وطن کی خاطر جو ہے بہت کچھ کیا ہے. اور 50 لاکھ پاکستانی جو مشرق وسطیٰ میں ہیں, عرب اسلامی ممالک میں ہیں, ان کے لیے خدمات سر انجام دینا, ان کے حقوق کا خیال کرنا, ان کو تحفظ فراہم کرنا, ان کے مسائل کے حل کے لیے کوشش کرنا, یہ جب ہم منصبوں پہ نہیں تھے تب بھی کر رہے تھے, آج بھی کر رہے ہیں. میرے لیے سب سے بڑا منصب پاکستان علماء کونسل کا چیئرمین ہونا ہے. اور انشاءاللہ یہ جو پیغام پاکستان امن کمیٹیاں جو ہیں قائم کر رہے تھے, جو کام ہم کر رہے تھے, اس حوالے سے وہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. کل میں نے وزیر داخلہ صاحب سے بات کی ہے, انشاءاللہ تعالی میں کل ملک سے باہر جا رہا ہوں, واپس آ کے ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے. پورے ملک کے اندر جو ہے پیغام پاکستان امن کمیٹیاں جو ہیں ان کو اسی طرح فعال بنایا جائے گا, اسی جگہ سے کام اسی طرح جاری رہے گا, کیونکہ بین المسالک بین المذاہب ہم مانگی, بین المسالک بین المذاہب مکالمہ, یہ اس وطن کی ضرورت ہے. میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ آؤ ایک میثاق پاکستان کریں, آؤ نفرتوں کو کم کریں, آؤ ایک دوسرے کو برداشت کریں, ایک دوسرے کو کیا نام بگاڑنا بند کریں. اور یہ جو میری نوجوان نسل میں شدت جا رہی ہے,
ये जो एक दूसरे के हम दस्तों गिरेबान हुए हैं, इसके खात्मे के लिए अपना कोई किरदार अदा करें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।